صل على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامت ظہور امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے جو روایات کا ایک سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، آج کتاب بحار الانوار علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کی کتاب، ان سے ایک روایت نقل کی انہوں نے. جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 190 پر یہ روایت موجود ہے کہ جو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، اور انہوں نے ذکر فرمایا کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور اس روایت کا بھی اسٹائل کہہ لیجئے یا طریقہ کہہ لیجئے وہی ہے کہ جو آنے والے زمانے کے حالات کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اس زمانے کی جو کیفیتیں اور جو حالتیں ہیں ان کیفیتوں کا، ان صفات کا بیان کیا جاتا ہے. اور یہ سٹارٹ بھی اسی الفاظ کے ساتھ ہوتی ہے کہ سیاتی علی امتی زمان، ان قریب میری امت پر ایک زمانہ آئے گا. اور اس زمانے کی جو کیفیتیں ہیں ان کو ذکر کیا گیا. چند اس کے اندر صفات ذکر کی گئی ہیں کہ اس امت کے لوگوں کی حالت کس طرح کی ہوگی. اب یہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو علامتیں پرسنلی کسی شخص کی نہیں ہوتی، بلکہ یعنی کسی خاص فعل سے متعلق نہیں ہوتی کہ یہ کام کر رہے ہوں گے، بلکہ ایک عمومی طور پر رویہ جو انسان کا ہوتا ہے، جو رویہ ہی تبدیل ہو جائے، جو اس کی تھنکنگ ہی چینج ہو جائے، اگر انسان کے تھاٹس ہی بدل جائیں تو پھر اس تھاٹ کے تحت آنے والا ہر عمل ہی اسے فساد کی طرف لے جاتا ہے. مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی انسان غلط راستے پر چلا جائے تو جتنا زیادہ چلتا چلا جائے گا، جتنا تیزی سے چلتا چلا جائے گا، جتنا آہستہ چلے گا، جتنا مزہ لے گا، جو بھی کرے، لیکن اس غلط راستے پر چلنے کے بعد کبھی منزل کی طرف نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ راستہ غلط ہے. بس اسی انداز سے جب انسان کی وہ تھنکنگ غلط ہو جاتی ہے، تھاٹس غلط ہو جاتی ہے، لائن غلط ہو جاتی ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس سے انجام پانے والے افعال بھی اسی طرح سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. یہاں اس روایت کے اندر جن چیزوں کا تذکرہ ہے وہ ایک طرح کا کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، پہلا ایک صفت کا جملہ فرمایا گیا، تخبط فیہ سرائرہم، کہ ان کے جو باطن ہیں، جو ان کے سرائر ہیں، جو ان کی پوشیدہ چیزیں ہیں، جو ان کی اندرونی کیفیت ہے، وہ خباثت کی طرف چلی جائے گی، وہ غلاظت کی طرف چلی جائے گی. یعنی نیتیں انسان کی صاف نہ رہیں، نیتیں انسان کی خراب ہو جائیں. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ تخبص فیہ سرائرہم یعنی جس کی نیت، جس کا باطن، جس کا اندرونی کیفیت اور حال یہ ہو کہ وہ گندگی کی طرف مائل ہو رہا ہو، تو پھر وہ کیا عمل انجام دے گا. یعنی اگر اس کے بعد اگر وہ کسی صدقے کو دے بھی رہا ہے، کسی کو پیسہ دے بھی رہا ہے اور غلط نیت کے ساتھ دے رہا ہے، تو نتیجہ کیا ہے اس کا؟ کیا اس کا صدقہ دینا یہ اس غلط نیت کے ساتھ، یعنی صدقہ بھی دے رہا ہے تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ صدقہ دے رہا ہے، اصل میں اس کے نیت میں کچھ اور ہے. مثلاً اسے پیسہ دکھا کر ریاکاری کرنا چاہتا ہے، مثلاً کسی کو سب کے سامنے پیسہ دے کر اس کی تذلیل کرنا چاہتا ہے، مثلاً کوئی اور اس کے ذہن میں بات ہے. یعنی تخبص فیہ سرائرہم، جب نیتیں خراب ہوں تو نتیجے کیسے نکلتے ہیں. یعنی نظر آنے والا فعل اچھا ہے، لیکن اس کے پیچھے آنے والی نیت اتنی خراب ہے کہ جس خراب نیت کی وجہ سے لوگوں کو یہ دھوکہ ہو رہا ہے. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت نیکوکار آدمی ہے، لیکن نیت اور اس کا باطن اتنا گندا ہے کہ اس گندگی کی وجہ سے لوگ اس کے اصل کو پہچان نہیں پا رہے. یہ امت کا حال ہے. پہلی چیز تخبص فی سرائرہم وتحسن فی علانیتہم، طمعا فی الدنیا، دنیا کی لالچ میں ان کا ظاہر بہت خوبصورت ہوگا، ان کی جو ظاہری کیفیت و ظاہری اعمال ہوں گے بڑے خوبصورت ہوں گے، حسین ہوں گے. اور میں نے جو مثال آپ کی خدمت میں عرض کی، یہ دونوں کا ایک طرح سے کمبینیشن، ایک ہی مثال کے اندر دونوں چیزیں داخل ہو جاتی ہیں کہ جس کا نیت صحیح نہیں ہے، اس کا باطن صحیح نہیں ہے، لیکن کام اس کا عوام کے سامنے صدقہ، عوام کے سامنے غریب کی مدد ہے، عوام کے سامنے راشن دینا ہے،
عوام کے سامنے اس کی ہیلپ کرنا، عوام کے سامنے غریب کو مثال کے طور پر کوئی بھی ایسا کام کرنا. یہ میں نے عام مثال دی آپ کی خدمت میں. اگر ذرا سے ایک سٹیپ آگے بڑھ جائیے، نماز پڑھنا. علماء فقہا کیا فرماتے ہیں؟ اگر یہی نماز انسان ریاکاری کے لیے پڑھ رہا ہے، دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے، ایسی نماز بیکار ہے، حتیٰ فقہی اعتبار سے بھی غلط ہے، باطل نماز ہے. یعنی یہ سرائر، یہ باطن اتنا اہمیت رکھتا ہے کہ جو نیت ہے انسان کی، جو اندرونی کیفیت ہے، وہ اس قدر اس کے ظاہری عمل پر اثر کر رہی ہوتی ہے کہ بعض اوقات تو اس کی قبولیت میں معنی بنتی ہے، بعض اوقات اس کی صحت پہ معنی بن جاتی ہے. جو لفظ میں نے مشکل استعمال کیا، قبولیت وہ چیز ہے کہ ایک چیز انسان نے دی اور وہ چیز چونکہ غریب کے پاس پیسہ تو پہنچ گیا، اس کی مدد تو ہو گئی، لیکن چونکہ اس کی نیت خالص نہیں تھی تو وہ قبول نہیں ہوگی، یہ عبادت نہیں کہلائی. لیکن بعض اوقات کیا ہوا، نماز کی مثال کے اندر نماز غلط ہو گئی. غلط ہونے کا مطلب کیا؟ نماز باطل ہے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان باطل نماز پڑھ رہا ہے ریاکاری کے ساتھ، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ نماز اب بھی اس کی گردن پر باقی ہے. اگر وہ ریاکاری کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز کا واجب اب تک باقی ہے، اسے دوسری نماز پڑھنی پڑے گی جو صحیح نیت کے ساتھ، صحیح باطن کے ساتھ انجام دی جائے. اس وقت تک اس کی ذمہ داری پوری نہیں ہوگی. روزہ رکھا، روزہ اس لیے رکھا کہ مثال کے طور پر ریاکاری تھی، دکھانا تھا، کسی کی طرف دھونس جمانا تھا، کوئی بھی ایکس وائی زیڈ کوئی ایسی بات تھی جو پروردگار کے اس قربتاً اللہ کے خلاف تھی. پروردگار کہتا ہے روزہ باطل. قبولیت تو دور کی بات ہے ہی باطل. باطل ہے کا مطلب کہ اگر ماہ رمضان میں یہ والا عمل کیا تو اس کا مطلب روزہ باطل ہے. روزہ باطل ہونے کا مطلب یہ کہ وہ عبادت دوبارہ انجام دینی پڑے گی، یا اگر اس کو باطل کرنے کا سبب کچھ اس طرح کا تھا کہ جس کے اگینسٹ میں کوئی پینلٹی بھی آتی ہے، کوئی کفارہ بھی آتا ہے، تو وہ بھی انجام دینا پڑے گا. تو بس یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو زمانے کی حالت کے اعتبار سے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جہاں باطن خراب ہو گئے، ظاہر اچھا ہو گیا. کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں ایسا کرتا ہے انسان؟ کیا غرض پڑی ہے کہ جب ایک نماز پڑھ ہی رہا ہے تو پھر، اور نماز بھی عبادت ہے اللہ کی، اللہ نے کہا اس طرح سے رکوع، اس طرح سے قیام، اس طرح سے قرات، اس طرح سے اذکار پڑھو، تو پھر کیا ضرورت پڑی ہے کہ انسان وہ دوسرے کو دکھانے کے لیے پڑھے گا؟ نہیں. وجہ ہے اس کی، جملہ فرمایا گیا، سمجھ میں اس سے یہ آتا ہے، اس لفظ سے اشارہ یہ ملتا ہے، طمع فی الدنیا، اس کی حرص، اس کی لالچ، اس کی طمع دنیا کی طرف راغب ہے، اس کو چاہیے دنیا. یعنی اس نماز کے ذریعے سے میں سامنے والے کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ میں کتنا بڑا نمازی ہوں. میں اس عبادت کے ذریعے سے باور کرانا چاہتا ہوں میں کتنا بڑا سوشل ورکر ہوں. میں اس عبادت کے ذریعے سے باور کرانا چاہتا ہوں میں کتنا باعزت ہوں، کتنا باشرف ہوں، کتنا میرے اندر ایسی صلاحیتیں. یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو میں نے بہت عام مثالیں دیں، لیکن ان تمام عام مثالوں کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کے اندر موجود بہت سارے ایسے اعمال آپ کو نظر آ جائیں گے کہ جہاں پر ایک انسان آج اس زمانے کے اندر عمل انجام دے رہا ہے اور یہ پورٹرے کرنا چاہتا ہے، یہ دکھانا چاہتا ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں، اور وہ دکھانا اس عمل کو بھی برباد کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ معاشرے کو بھی برباد کر رہا ہے. کہ جو بچہ ترقی پا رہا ہے، تربیت پا رہا، اور وہ یہ سیکھ رہا ہے، بچپنے سے یہ دیکھتا ہے کہ ماتم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ فیس بک پہ اسے اپلوڈ کیا جائے، عبادت کرنے کا سلیقہ یہ ہے کہ اسے لوگوں کے سامنے دکھایا جائے، ہر چیز کو لائیو ایکشن کے طور پر پیش کیا جائے کہ یہ طریقہ، یہ عبادت کا سلیقہ تھا کہ جسے پروردگار عالم نے چاہا تھا. یہ عبادت وہ تھی، وہ آنسو تھا جو شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لال کے ماتم میں، ان کے غم میں آنکھوں سے بہتا رہے اور اس اکاؤنٹ میں جمع ہو، اس شہزادی کے لیے پرسے کا باعث بنے، زمانے کے امام کی تعزیت کا باعث بنے، جن سے انسان دل سے تعلق رکھتا، وہ دل سے رونے والا، وہ آنکھوں سے نکلنے والا آنسو اگر اس نیت سے نکل رہا ہے تو کبھی انسان چاہے گا بھی نہیں، بلکہ الٹ کیفیت ہوتی ہے کہ وہاں انسان نہیں چاہتا کہ یہ چیز باہر کسی کو پتہ بھی چلے، نہ چلے پتہ، تاکہ میرا عمل محفوظ رہے، تاکہ میری چیز محفوظ رہے، تاکہ میری عبادت صرف جس کے لیے تھی اس کے لیے انجام پائی. اگر اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے، اگر کسی اور کے لیے تھی تو وہ کسی اور کے لیے. یہاں جب مکس اپ بنتا ہے وہاں انسان کی ان تمام کیفیتوں کے اندر رجحان بھی خراب ہوتا ہے، عمل بھی خراب ہوتا ہے. تیسری چیز فرمایا گیا لا یریدون بہ ما عند اللہ. میں نے جو جملہ کہا اس کا اگلا نتیجہ یہی ہے کہ اب اگلا سوال تو کرے گا نا، بچہ آج مجھ سے سوال کرے گا کہ مولانا یہ آپ نے فرمایا کہ نماز اس کے لیے پڑھی، نماز باطل ہو گئی، کیوں کر رہا ہے؟ طمع فی الدنیا کے لیے کر رہا.
تو کیا اس کو اللہ ثواب نہیں دے رہا تھا؟ کیا پروردگار عالم نے جنت کا وعدہ نہیں کیا؟ کیا پروردگار عالم نے اس کے اگینسٹ میں جو انسان صدقہ دے رہا ہے، کیا پروردگار نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ پلٹ کر تجھے 10 گنا دے دوں گا، اس دنیا میں بھی پلٹاؤں گا، آخرت میں بھی دوں گا؟ کیا پروردگار نہیں دینے والا تھا؟ دینے والا تھا۔ آج دکھا کر جو عزت کما رہا ہے، کیا پروردگار اسے عزت دینے والا نہیں تھا؟ دینے والا تھا۔ کیا پروردگار عالم کے سامنے جو عبادت کی جا رہی تھی، کیا پروردگار ریوارڈ نہیں کر رہا تھا؟ ریوارڈ کر رہا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان کی باطنی کیفیت خراب ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے لا یریدون بہ ما عند اللہ۔ زبان سے کبھی کوئی مومن مسلمان نہیں کہے گا، اعلان نہیں کرے گا، اعتراف بھی نہیں کرے گا، لیکن الٹیمیٹلی اس کا عمل بتلا رہا ہے، اس کی کیفیت بتلا رہی ہے کہ پروردگار کا دیا ہوا اجر و ثواب مجھے نہیں چاہیے، جو خدا کے پاس ہے وہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے تو یہ چاہیے کہ سامنے والا اس کو ایکسیپٹ کر لے، وہ دیکھ لے اور مجھے تعریف کر دے، یا اس کے لائکس مل جائیں، یا اس کے فلاں مل جائے، اس کا فلاں ہو جائے، بس اس سے آگے میری سوچ ہی نہیں ہے۔ اور جو خدا دینا چاہتا ہے اس سے کہیں بڑھ کر نہ میں توجہ دے رہا ہوں، نہ اس کی طرف رغبت ہے، نہ اس کو میں اعتنا کرتا ہوں، نہ میں اہمیت دے رہا ہوں۔ بس فرمایا یہ کیفیت ہو جائے گی امت کی کہ وہ عمل بھی انجام دے گی، تو اس لیے پھر فرمایا یکون امرہم ریان، ان کا کام صرف ریاکاری ہوگا، دکھاوا ہوگا، جتنا کام انجام دیا جا رہا ہے سب دکھاوا ہی دکھاوا۔ لا یخالطہ خوف، اس کے ساتھ کہیں بھی خوف نہیں ملتا، بس دکھاوا ہی دکھاوا ہے۔ خوف خدا کہاں گیا؟ کہ وہ سب کا سب ختم ہو گیا، سب کا سب چلا گیا۔ بس عزیزان محترم، یہاں میں اپنی گفتگو کو روکتے ہوئے آخری ایک جملہ وہ انشاءاللہ اگلی گفتگو میں پیش کروں گا کہ پروردگار عالم اس کیفیت سے کہ جہاں ظاہراً معاشرے کے اندر ایمان اور عمل نظر آ رہا ہو لیکن باطن کے اندر کیفیتیں انتہا سے زیادہ خراب ہو جائیں، پروردگار ہم سب کو تو تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کو اس کیفیت اور اس عذاب سے محفوظ رکھے، اور خالصتاً پروردگار اور اس کے رسول اور اہل بیت کی خوشنودی حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔